جان لیتے ہیں کہ وضو سنت طریقے پہ کرنا کیوں ضروری ہو جاتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک عمل کو لے کر ایک ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ روم پڑھنا شروع کیا، لیکن ہوا یہ کہ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلل آنے لگا، آپ آیتوں میں آگے پیچھے ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا، مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّونَ مَعَنَا لَا يَحْسِنُونَ الطُّهُورَ کہ بعض لوگ ایسے ہیں ہم میں سے جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں لیکن وضو اچھا نہیں کرتے، اس کی وجہ سے ان کے وضو اچھا نہ کرنے کی بنا پر ہمارے نماز پر اثر پڑتا ہے۔ آپ سوچنے والی بات ہے کہ ہمارا وضو کا صحیح نہ ہونا اس کا اثر امام تک بھی پہنچ سکتا ہے، اور ہم یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کو بھلا کر امام صاحب کی غلطیوں کو پکڑتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ ہماری اس غلطی کی بنا پر بھی امام صاحب کی نماز کے اندر بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود ہوا ہے۔ اس لیے اس بات کی کوشش کی جائے کہ ہمارا ہر وضو مکمل سنتوں کی پابندی کے ساتھ ہو اور کامل وضو ہو۔ یہی تو وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بشارتیں فرمائی کہ اگر کوئی آدمی وضو کرے من توضا، اس کے بعد فرمایا فاحسن الوضوء، اور اچھا وضو کرے یعنی کامل وضو کرے۔ پھر اس کے لیے حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے آسمان کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، لیکن اس میں شرط ہے فاحسن الوضوء، اچھا وضو کرے، کامل وضو کرے۔ اب کامل وضو کیسے ہوگا؟ سنتوں کی رعایت کرتے ہیں۔